حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حکمت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے ہیں آپ اسے سمجھ لیتے تھے۔ وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی ضرورت ملک پر حکومت کے دوران میں ممکن ہے، یعنی ہر قسم کا سامان، ہتھیار، لشکر، جنوں، انسانوں، پرندوں اور حیوانوں کی جماعتیں، اور علم و عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت وغیرہ۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ بالکل کھلا فضل الہی ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی اور جو بات اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہی تھی سمجھ لی۔ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے جو دوسرے نہ سن سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سے ہدہد کا فرض منصب یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ تاہم ہدہد جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ ملکہ سبا کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے، جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے اور وہ سونے سے مزین تھی۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتا ہے اور وہ تمام ظاہری اور پوشیدہ اشیاء سے خوب واقف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا
جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالی علیہ، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو۔ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور مسلم بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس یعنی ملکہ سبا کو پہنچایا، اس نے پڑھا تو اس نے وزیروں اور مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔ اس نے انہیں صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعلوا علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی، اس لیے میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر انہیں خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں کے ساتھ خوش رہو۔ تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا جا ان کے پاس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ اپنے فرمانبردار درباری جنوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے۔ تو ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ کے اپنے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ اس جن نے کہا میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ دربار میں موجود ایک مومن جس نے عرض کی میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تخت کو آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے، اسے نہ شکر کرنے والوں کے شکر کی ضرورت ہے نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو
تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ ان سب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد ملکہ کی عقل و فہم کا اندازہ لگانا تھا۔ جب ملکہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور ان کی قوم کی بات نقل فرمائی، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اسے سلیمان علیہ السلام نے اس سے روک دیا جو وہ اللہ کے سوا یعنی سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفتاب پرستی میں مبتلا تھے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا، محل میں تشریف لے چلیے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، فرمایا، یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ بیت المقدس کی تعمیر کے حوالے سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غائب رہے، پھر جب واپس لوٹ آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی سواری عنایت فرمائی، جو زیادہ تیز رفتار، زیادہ قوی والی اور زیادہ عظیم تھی، اور اس کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرات کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ وہ جن ان کے لیے محرابی عمارت بناتے اور دیواروں پر تصویر بناتے، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اور بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پڑی رہیں۔ ان میں کانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ کچھ شیطان جن آپ کی نافرمانی کرتے تھے، جنہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انصاف اور ان کے شاہکار فیصلے کے حوالے سے ایک واقعہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عورتوں کے پاس ایک بچہ تھا۔ بیڑی نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا، وہ تیرا بچہ لے گیا۔ چھوٹی نے کہا، وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا، نہیں ایسا نہ کرے،
اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی ہی کا ہے، سو آپ نے بچے کا فیصلہ چوٹی کے حق میں کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ کچھ لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا۔ ایک مرتبہ کچھ دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آ گئیں اور اس باغ کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم ادا کی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی داؤد نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں، اور بکریوں والے لوگ جب باغ کو درست کر کے ویسا ہی کر دے جیسا وہ پہلے تھا، تب وہ اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی فیصلہ نافذ فرمایا۔ آپ کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ